جو فدق کی زمین یا فدق کی جاگیر ہے یہ تھی کیا؟ جب تک اس کو نہ سمجھے اگلا مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ صدیق اکبر نے دیا کیوں نہیں۔ آپ نے مکان خریدنا ہو تو پہلے پوچھتے ہیں نا کہ پہلے کسی کی ملکیت کے کوئی کاغذات تو دکھاؤ۔ میں برسر عام کہتا ہوں کہ فدق جو ہے اس کی جو قانونی حیثیت ہے پہلے اس کو تو بتاؤ کہ وہ ہے کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کی تفصیل کا وقت نہیں، 28ویں پارے سورۃ الحشر کی روشنی میں کچھ بات عرض کرتا ہوں کہ توجہ ہے نا۔ میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ بھئی اب آپ اٹھے نا۔ جب مولانا نعمانی صاحب نے کہا تھا کہ ہاتھ اٹھاؤ تو کئی لوگوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، تو جنہوں نے نہیں اٹھائے وہ جا سکتے ہیں، کہ میں تو ابھی 2-4 منٹ اور لوں گا۔ ہاں جی موضوع میں ایسا فساد ہے کہ اٹھتا کوئی نہیں ہے انشاءاللہ۔ بہت اچھے حضرات، بہت خوب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کی شان میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وہ اس مسئلے کو سمجھنے میں مدد دے گی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک روب تھا، روب۔ اور حضور نے ایک روایت صحیح مسلم کی روایت حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت الغنائم وجعلت الارض مسجدا وطهورا وختما بالنبی او کما قال۔ تو حضور نے جو فرمایا کہ مجھے باقی نبیوں پر کئی باتوں میں فضیلت دی گئی، ان میں سے ایک یہ کہ نصرت بالرعب، رعب سے میری مدد کی گئی۔ حضور کی ذات گرامی میں رعب تھا، اور دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا رعب 1 مہینے کی مسافت کو طے کرتا تھا۔ مسافر جب چلتے ہیں اور اس زمانے کے سفر کے مطابق 1 مہینہ چلتے رہیں تو جتنا فاصلہ ہے حضور کی شخصیت کا رعب وہاں پڑتا تھا۔ آپ کے چہرے پر ایک محبت کا عنوان بھی تھا لیکن جلال بھی تھا۔ ایک صحابی حضور کے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس اتنا عرصہ رہا لیکن میں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں۔ کیا کہ جب حضور مجلس میں آتے تو آپ کا اتنا رعب ہوتا کہ میں جھٹ نظریں نیچی کر لیتا، ہمت نہ پڑتی، دل چاہتا تھا کہ نظر اٹھاؤں لیکن ہمت نہ پڑتی، اتنا رعب تھا۔ اترکتہ فاذا بدا، اترکتہ فاذا بدا، میں اترکتہ فاذا بدا کہ جب حضور آتے ہیں تو کیا اترکتہ من اجلالہ، میں نیچے نظریں کر لیتا ہوں ان کے جلال سے۔ اشتاقہ فاذا بدا، میں شوق رکھتا ہوں، محبت بڑھتی ہے اشتاقہ کہ میں حضور کو دیکھوں، لیکن جب آپ فاذا بدا، جب آپ آتے ہیں سامنے اترکتہ من اجلالہ، تو حضور کا جلال اور حضور کا رعب کتنے فاصلے پر پڑتا تھا؟ اب یہ جو رعب تھا، یہ جو آپ کی ذات میں رعب تھا، یہ فیضان رسالت یعنی اللہ نے جو آپ پر رسالت اتاری اس کا فیض تھا یا نہیں؟ علماء اس طرح توجہ فرمائیں، یہ جو رعب تھا یہ رعب ذاتی تھا یا فیض رسالت تھا؟ اب ایک مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کے مقابلے میں نکلتے تو 2 چیزیں ہوتی، کبھی تو جنگ ہوتی، اور جنگ کیا ہے؟ دونوں طرف سے طاقت آزمائی، لیکن بعض اوقات حضور کا رعب بھی اثر کرتا، اور وہ میدان چھوڑ کے چلے جاتے، ایسا بھی ہوتا۔ تو حضور کے رعب سے جو انہوں نے جگہ چھوڑی ہیں، حضور کے رعب سے جو انہوں نے زمینیں چھوڑی، حضور کے رعب سے جو انہوں نے دولت چھوڑی، وہ فیضان رسالت کی وجہ سے آئی مسلمانوں کے ہاں، لیکن اس کا نام غنیمت نہیں، اس کا نام ہے فے، مال فے۔
وما افاء اللہ علی رسول منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء. دیکھیے جو مسلمانوں کے ہاتھ مال آیا لڑ کر جنگوں کے بعد اس کا نام ہے مال غنیمت، اور جو روب سے آیا اس کا نام ہے مال فے. اب جو مال فے آیا اور رسالت کے روب سے آیا اس پر پیغمبر کی ملکیت بطور رسول کے ہے یا بطور مالک کے؟ کیوں؟ ولیکن لا یسلط رسلہ علی من یشاء. اللہ تعالیٰ نے رسالت کے ذریعہ، رسالت کے روب سے. اسی طرح فدق کی زمین کا معاملہ ہے. یہود کی یہ زمین تھی، ان کی جاگیریں تھیں، اور پہلے تو وہ تیار ہوئے لڑائی کے لیے، لیکن جب حضور کا روب طاری ہوا اور مسلمان ان کی طرف بڑھنے لگے تو وہ مروب ہو کر خود ہی چلے گئے. جب خود ہی چلے گئے تو ان کو اجازت تھی کہ اپنا جو موویبل چیزیں ہیں وہ لے جا سکتے ہیں ضرورت کی. اور مسلمانوں نے ان کے سامنے پھر ان کے لگائے ہوئے درخت کاٹنے شروع کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل ما قطعتم من لینۃ وترکتموها علی اصولها. اب مسلمان جب آئے اور وہ روب سے مروب ہوئے اور وہ چھوڑ کر چلے گئے تو جو زمینیں ہاتھ لگیں ان میں فدق کی زمین بھی تھی، اور وہ مسلمانوں کے قبضے میں جب آئی تو یہ روب رسالت تھا یا نہیں؟ تو جو چیز روب کی وجہ سے آ جائے وہ وراثت میں نہیں جاتی. اس کی ایک چھوٹی مثال ہے، بس لمبی نہیں ہوگی، چھوٹی سی مثال. ایک چھوٹی سی مثال ہوئی ہے. ایک دفعہ رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ ہوئی. رومیوں اور ایرانیوں میں جنگ ہوئی. اور رومی کن کے قریب تھے؟ مسلمانوں. کیوں؟ رومی عیسائی تھے اور مسلمان بھی پہلی کتابوں کو اور پہلے پیغمبروں کو ماننے والے تھے، تو کچھ نہ کچھ رومی مسلمانوں کے قریب تھے. یہ بھی کتاب والے، وہ بھی کتابوں والے. اور جو ایرانی تھے وہ مجوسی تھے، وہ مشرکین کے قریب تھے. مشرکین پتھروں کی پوجا کرتے، وہ آگ کی پوجا کرتے. تو میں پوچھوں گی ایرانی کن کے قریب؟ مشرکین کے. اور اہل کتاب کن کے قریب؟ تو ایک جنگ ہوئی کہ جس میں رومی شکست کھا گئے، اور جیتے کون؟ مجوسی. تو مجوسی جو تھے ان کے خیر خواہ ان کے قریب کون تھے؟ مشرکین. تو مشرکین مسلمانوں کو طعنہ دیتے کہ جس طرح ہمارے بھائیوں نے، ایرانیوں نے، مجوسیوں نے رومیوں کو تباہ کیا، ہم تمہیں تباہ کریں گے. تو مسلمانوں کو ڈرایا گیا. تو جب انہوں نے مسلمانوں کو ڈرایا ہم تو کیا کریں گے، وہی کیا، وہی آئی الف لام میم غلبت الروم فی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون. کہ رومی مغلوب ہو گئے، اور یہ طعنے دی جا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ رومی مغلوب ہو گئے اور وہ مجوسی جیت گئے، آج پر جیت گئے، بت پر جیت گئے. یہ طعنے دے رہے ہیں. فرمایا وہ مغلوب ہوئے وهم من بعد غلبہم سیغلبون. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مغلوب ہونے کے بعد پھر یہ غالب آئیں گے. جب کہا کہ مغلوب ہونے کے بعد پھر یہ غالب آئیں گے تو اتنی بڑی بری شکست ہوئی تھی رومیوں کو کہ کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ رومی پھر جیتیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بات سنا دی الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون. غالب آئیں گے. تو پیش گوئیاں قرآن کی مومل نہیں ہوتی، مجمل نہیں ہوتی جس طرح غلام احمد کی ہوتی ہیں. فرمایا فی بضع سنین، 9 سال کے اندر اندر. نہیں سمجھے؟
کب غالب آئیں گے؟ 9 سال کے اندر اندر کسی وقت وہ غالب آ جائیں گے۔ اب وہ کہتے تھے یہ مسلمان دیوانے ہو گئے، اب کیا رومی اٹھیں گے؟ دوبارہ ان کو نہیں اٹھنے کی ہمت ہوگی؟ لیکن اللہ نے کہا کہ 9 سال کے اندر اندر غالب آئیں گے۔ تو وہ کرتے تھے، مشرکین مکہ مذاق کرتے تھے، کافر مذاق کرتے تھے کہ دیکھو مسلمان کیسی بات کہہ رہے ہیں کہ رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ ادھر ہرقل شاہ روم جو تھا اسے نظر مانی خدا سے، اہل کتاب تھے، کسی درجے میں خدا کو مانتے تھے۔ تو ہرقل نے کہا کہ اگر خدا مجھے پھر غلبہ دے تو میں ہند سے، شہر کا نام ہے، ایلیا تک، بیت المقدس تک پیدل حاضر جاؤں گا اور اللہ گھر حاضر دوں گا۔ اس وقت قبلہ وہ زمین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا قبول کر لی۔ اب یہ بحث کن کے درمیان بحث ہے؟ یہ بحث ہے مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان۔ وہ کہتے ہیں تمہارا بھی یہی حال ہوگا، مسلمانوں کا رومی پھر غالب آئیں گے۔ جھگڑا ہوا تو آپ جب جھگڑا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ آپ جب جھگڑا ہو نا تو کہتے ہیں اچھا جی شرط کرو، شرط لگا دو۔ اور اس وقت تک دو طرفہ شرط لگانی حرام نہیں ٹھہری کبھی۔ مسلمان کہتے ہیں رومی غالب آئیں گے، وہ کہتے ہیں کبھی نہیں آئیں گے، ان کو شرط لگا لو۔ تو شرط لگی 100 اونٹ کی، اور شرطوں میں سب سے آگے مسلمان کی طرف سے کون بڑا؟ حضرت ابوبکر صدیق، کیونکہ پیغمبر کی شان یہ نہیں کہ اس کا کوئی مقابل بھی ہو۔ پیغمبر کے مقام کو، نبوت کے مقام کو، نبوت کی شان کو سمجھو، پیغمبر کی یہ شان نہیں کہ اس کا کوئی مقابل ہو۔ اس لیے جب ادھر سے بھی ایک آدمی نے آنا تھا، ادھر سے بھی، تو حضور نے ابوبکر صدیق کو آگے کیا جب وہ آگے ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب پیغمبر آگے ہونے کے لیے نہ ہو تو پھر ابوبکر ہوتا ہے۔ بہت اچھے نکتہ ہے جی، زبردست۔ تو ابوبکر آگے ہوئے، انہوں نے قسم کھائی، کہا کہ 100 اونٹ اگر رومی غالب نہ آئیں 9 سال کے اندر اندر